صل علی رسول الکریم الامین المکین الحلیم الکریم الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حضرات محترم سامعین کرام، آج اس سلسلے کے اندر ایمان کی منزل ہے، میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کچھ بندوں کا ذکر رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر بھی بے شمار مدنی پھول ہے۔ بعض وقت بندہ عبادت کرتا ہے، ایک خرابی یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالیشان کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے رجوع رکھے، نیک ہو تو میرے آگے جھکا رہے، اس سے غلطی ہو جائے تو میری بارگاہ میں رجوع لائے، توبہ کرے، پلٹ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر حالت میں دل سے اس کی بارگاہ کے اندر عاجز دیکھنا چاہتا ہے، جھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو ایک فکرہ ہوتا ہے کہ بندہ کرے تو ڈرے، نہ کرے تو ڈرے۔ تو یہ اس کے اندر یہ خاص بات ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ ایمان کی جو تعریف بزرگوں نے بتائی ہے، حاصل مطالعات سے عرض کر رہا ہوں، یہ ہے کہ بیم و رجا کے درمیان ایمان ہوتا ہے۔ یعنی ایمان کے یہ دو اہم رکن ہیں، بیم و رجا۔ بیم کہتے ہیں امید کو اور رجا کہتے ہیں خوف کو۔ بیم و رجا کے درمیان، خوف اور امید کے درمیان، بیم خوف اور رجا امید۔ تو خوف و امید کے درمیان یہ بندہ جو رہتا ہے، اس کے درمیان رہنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے اندر وہ جی ستے خیراں، رب رحیم ہے، رب کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، تو ایسے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ایسا جن لوگوں کی ہم راستہ مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا، یہ ان کا راستہ نہیں ہے، یہ تیرا میرا گھڑتو راستہ۔ ان کا راستہ یہی ہے کہ وہ جتنی بھلے عبادت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ کہیں کسی اللہ کے بندے سے جو اللہ والے تھے کمزوری ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرتے، رجوع کر لیتے تھے، اور پھر عبادت پہ وہ فخر نہیں کرتے۔ آقا نے فرمایا کہ لوگوں کے مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ گناہ سے بڑا ایک گناہ یہ ہے کہ گناہ کرے، اس سے بھی بڑی ایک اور گناہ ہے کہ عبادت کرتے کرتے اس کے اندر ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو عجب کہتے ہیں۔ عجب کی بیماری لگ جائے تو یہ گناہ سے بھی، گناہ گاروں سے بھی بدتر یہ گناہ ہے۔ بندہ ساری زندگی کرتا نیکی ہے اور کچھ دن مسلسل نماز پڑھے تو اس کو لگنے لگتا ہے کہ اس محلے کے اندر بس میں ہی نیک رہا ہوں، باقی سب تو یہ بدکار ہیں۔ ارے کیا پتہ مرنے سے پہلے تیرا انجام کیا ہو، ان کا کیا ہو۔ دوسری بات ہے کہ عبادت کرنے کے بعد تیرا دل اللہ کی بارگاہ میں عاجزی والا نہ بن سکا، تو خود کو مقدس، طیب، طاہر لوگوں سے بہتر سمجھنے لگا، تو یہ تکبر سے ملتی جلتی ایک بیماری ہے، عجب۔ بھلے وہ عاجزی خود کو کرے، بات کرنے میں تہذیب ہو، تمدن ہو، بڑے نرم لہجے میں بولتا ہو، دل کے اندر یہ بیماری ہے کہ میں تو بڑا نیک پاک پرہیزگار متقی ہوں، میں تو مسلسل زندگی ہو گئی ہے، مجھے تو کوئی گناہ یاد نہیں آتا، تو یہ برباد کر رہا تھا۔ اکثر فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ یہ عجب جو ہے یہ گناہوں سے بھی بڑی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ غلطیاں کرے اور مجھ سے رجوع کرے، مجھے وہ پسند ہے۔ اگر کوئی بھی غلطیاں کرنے والا نہ بچے کائنات کے اندر، مفہوم روایت عرض کروں گا، اللہ اس دنیا کو مٹا دے، وہ بندے لے آئے جو غلطیاں کرے پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہ۔ ہم ایسے یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطیاں کرنا ہی شروع کر دے بندے کے اندر کمزوریاں ہیں، مگر ظالم وہ ہے جو غلطی کرتا ہے رجوع نہیں کرتا، وہ بڑا ظالم ہے۔ مگر جو نیکیاں تو کرتا ہے مگر اس دوسروں سے خود کو بہتر سمجھتا ہے، اس کے اندر لگتا ہے کہ میں تو بہت پہنچا ہوں، یہ برباد کر دے۔ پھر دوسرا یہ جو اللہ خیر کرے گا، یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ یعنی بے خوف ہو جانا، عبادت کر کے بھی بندہ بے خوف نہیں ہو سکتا، اس کو بھی ڈرنا چاہیے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں ہوگا۔
اس کو عجب سے بھی ڈرنا چاہیے اور پتہ نہیں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے اس سے بھی ڈرنا چاہیے. اور جس نے نیکی سرے سے کی ہی نہیں وہ ڈرامے کرتا ہے کہ میں تو جناب اللہ بڑا کریم ہے مجھے بخش دو. کیا صدیق اکبر سے زیادہ تیرے اندر حسن ظن ہے؟ وہ اتنی جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق فرمائے کہ صدیق نے اتنا اسلام پہ احسان کیا ہے میں نے سب کے احسان اتار دیا اس کا اللہ اتارے گا. میں اس بحث پہ نہیں جا سکوں گا کہ اگلے سلسلوں میں آئے گا صدیق اکبر کی شان پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے کیونکہ اس میں اچھی خاصی 4-5 ویڈیو بنے جس میں کچھ نہ کچھ ہم صدیق اکبر کی شان کا تعارف کر سکیں. صحابہ کا کریں گے, اہل بیت کا کریں گے, حضرت علی کرم اللہ وجہ کریں گے. سلسلے کے ساتھ اگر آپ جڑ رہے ہیں تو سب کی انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا, بہرحال ایک تعارفی سلسلے کے ساتھ ان کی شان بیان کریں گے. تو ایسے لوگوں کو اہل بیت کے متعلق ملتا ہے کہ وہ روتے روتے زندگی گزر گئی. جس زین العابدین کے سامنے کربلا کا واقعہ گزرا جس کی کبھی آنسو نہیں رکے تھے, وہ غلاف کعبہ پکڑ کے ایسی دعا مانگتا ہے کہ طواف کعبہ کرنے والوں کی دھاڑیں نکلتی ہے کہ یہ کون ہے جس کی اتنے معاذاللہ گناہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے اتنے ڈرتے ہیں. معاشمہ کس کھاتے میں, آپ اور میں کس کھاتے میں. تو یہ چھوٹی سی عبادت کرنے کے بعد بندے کو عجب کر لگ جائے جب سرے سے عبادت ہی نہیں کرتا اور جب اس کو سمجھائے کہ اللہ کرم کرے گا, اللہ بڑا رحیم ہے, مولوی نے ڈرایا ہوا ہے. ارے صدیق پھر کیوں ڈرتا تھا رضی اللہ عنہ؟ حضرت عمر فاروق کیوں ڈرتے تھے؟ عثمان غنی, حضرت علی, تمام صحابہ یہ کیوں ڈرتے تھے؟ ساری ساری رات کیوں ان کی گزر جاتی تھی؟ یہ اولیاء جتنے گزرے کوئی ایک تو بتاؤ جو بے نمازی ہو, جن کے دربار میں جا کے دعا مانگتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے کرم کرے گا, وہ صرف اپنے کاروبار کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے چیزوں کے لیے مانگتے ہو. کب جا کے ہم صاحب نے آپ نے مانگا کہ مولا ان کے صدقے تقویٰ دے دے, طہارت دے دے, ایمان دے دے؟ یہ کون مانگتا ہے؟ سب دنیا مانگنے جاتے ہیں. تو بار وہ بھی ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ کس طریقے سے جانا چاہے اللہ کے ولی کے دربار میں, مانگنے میں وسیلے کا طریقہ کیا ہو, یہ بھی ایک سمجھنے والی بات. اکثر باتیں ہوتی ہے جہالت کی بنیاد پر وہ سنیوں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں. جاہلوں کی تو نماز ہی صحیح نہیں ہوتی تو اس کا کیا سنیوں کی وجہ سے ہے. تو جاہل ہے وہ کوئی بھی ہو, کسی مسئلہ کو کسی سے تعلق, جس کو جو چیز نہیں آتی وہ جاہل ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے کہ علم ہی نہیں ہے, علم سیکھتا نہیں ہے. اس کو سمجھایا جائے تو کہتا ہے اللہ کرم کرے. بھی اللہ تعالیٰ نے کون سی نازل آیت کی میری نمازیں چھوڑ دو میں ضرور کرم کروں گا, روزے چھوڑ دو ضرور کرم کروں گا, حلال کھانا چھوڑ دو ضرور کرم کروں گا. یہ کہاں کس روایت کس آیت کا مفہوم ہے اور یہ کس نے بیان کیا ہے؟ دن رات یہ جو صرف فضیلتیں بیان کرنے والے محافل کی, ذکر اللہ کی, جو بعض کا چھوٹے چھوٹے معاملات کی, تو یہ خشوع و خضوع نکال کے جو خوشخبریاں بانٹتے پھرتے رہتے ہیں مولوی. تو امام غزالی فرماتے ہیں جس علاقے کا مقرر صرف خوشخبریاں بانٹتا ہے, صرف خوشخبریاں, وعیدیں نہیں بتاتا, اللہ تعالیٰ کی قرآن کی رحمت کی آیتیں سناتا ہے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی آیاتیں نہیں سناتا. یہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر پڑھنا ثواب سمجھنا کیا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, یہ آخر کیوں نہیں سمجھایا جاتا کہ جب شدید زلزلہ آئے گا, جب زمین اپنے اندر کا سب کچھ اگل دے گی, یوم تحدث اخبارها, جب زمین خبریں دے گی کہ تم نے اس کے اوپر اس کی سینے پہ بیٹھ کے کیا کیا کرتوت کیے, یہ آخر آیاتیں کیوں نہیں سمجھائی جاتی؟ محفل کوئی ہو تو 10 نعتیں لگے ہوں گے, ساری رات وہ لگے رہیں گے, آپ جنت مل گئی. اور جو فرائض و واجبات ہیں اس کی فکر نہیں ہے, اسی رات عشاء گئی, اسی رات کی صبح گئی. یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سی بیم ہے؟ یہ کون سی امید ہے؟ یہ کس کی سنت ہے؟ میرے آقا رو رہے ہیں امت کے لیے, اہل بیت رو رہے ہیں, صحابہ رو رہے ہیں, اولیاء سبھی کی روتے روتے زندگی گزر گئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑ سے. اور جس کو ایک قرآن کی آیت بھی سیدھی نہیں آتی, جس کا ایک سجدہ بھی سیدھا نہیں ہے, اس کو سمجھانے لگو دین کا علم سیکھنے کے بجائے الٹا. عجیب و غریب بات ہے. تو یہ بھی ایک شیطان کی طرف سے پکڑ ہے ہم پر. ایک کے پاس کچھ علم ہے تو اس کو عجب اور تکبر کہیں کھا نہ جائے, اس کو سوچنا چاہیے. جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے, ارے کوئی صحابی کا نام بتاؤ جن کی نمازیں چھوٹی ہوئی تھی اور وہ صرف رحمت پہ یقین رکھتے تھے, روزے چھوڑے ہوئے تھے رحمت پہ یقین رکھتے تھے, سود خوری بھی کرتے تھے رحمت پہ یقین کرتے تھے. وہ کون سے اہل بیت تھے جو سود کا کاروبار بھی چلاتے تھے اور امام حسین کے نام کی مالا بھی جپتے تھے؟ وہ کون سے تھے؟ وہ آگے جو امام ہے آپ کی اولاد چلی. اگر آج کوئی کہے کہ میں ان کی اولاد سے ہوں, وہ اگر کوئی عمل کرے جو خلاف شریعت, یہ کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں سمجھنے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا بڑا
مشکل معاملہ ہے، وہاں کی پیشی بڑی مشکل ہے یار. انبیاء روتے گئے، اولیاء روتے گئے، صدیقین، شہداء، صالحین، جتنے اولیاء ہیں ان کی زندگی رونے سے بھری پڑی ہے. آپ ایک محفل میلاد کرا رہے ہو کہ سب جنت میں چلے گئے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اس کا نہیں پوچھا جائے گا آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ داڑھی مونڈ مونڈ کے آپ جو ہے نالی کے اندر ڈالتے جائیں، پہلے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے، او جناب عاشق رسول صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو اس کو گلے میں لگا لوں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس سند سے ہے یہ بات؟ آپ کا حسن زن کہتا ہے، آپ کا حسن زن کوئی آیت قرآن کی ہے؟ آپ کے پاس کوئی سند آ گئی ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے کہ جناب آپ تو بس یہ صرف زبان سے کہہ دے میں بڑا عاشق رسول ہوں، بس اس سے بخشا جائے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اللہ کے احکام کی پرواہ، نہ سچ، نہ حلال، نہ حرام، کسی چیز کی تمیز نہیں، بس میں عاشق رسول ہوں. میں نعت خواں، ثنا خوان مصطفیٰ لفظوں سے یہ تعداد ہے ثنا خوانوں کی جن کو نوازی نصیب نہیں ہوتی. اور ہماری جامع محفل و عالم مفتی علماء کرام سٹیج پہ بیٹھے بیٹھے سوکھ جاتے ہیں. یہ ہمارے نعت خوانوں کی لائنیں ختم نہیں ہو رہی. یہ برکت کے لیے 2 منٹ دیں، اصل میں نوٹوں کا درد ہوتا ہے، نوٹوں کے لیے 2 منٹ دیں تو یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. دوبارہ میں کہیں نکل گیا ہوں، بات سمجھانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ عجب بھی اچھی بات نہیں ہے، اور بد عملی اور بے عملی یہ اس سے بھی بدتر بات ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ منافق ہی نماز پڑھ لے، بھلے اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے پر اسلام کو فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں نماز برقرار ہے تو سمجھے وہاں اسلام برقرار ہے. نماز تک بھی نہیں پڑھتا اور اسلام کی کوئی بات، ساری زندگی گزر گئی ہے، صرف مولوی نے آ کے جنازہ اس کا پڑھا، اس کے علاوہ اس کے نام اعمال میں کچھ نہیں ہے. وہ تو مولوی کے نام اعمال میں، اس کے نام اعمال میں کیا ہے؟ تو ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا. میں یہ چیزیں جو بنا رہا ہوں، بنا بھی اس نیت سے رہا ہوں، اللہ کرے میری نیت خالص رہے. آپ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، مگر نہ عجب ہونا چاہیے اور نہ ریاکاری ہونی چاہیے اور نہ جہالت اور دین سے دوری ہونی چاہیے. یہ خوف اور امید کے درمیان، خوف بھی لازم ایمان کے لیے اور اللہ کی رحمت پہ امید بھی رکھنی ہے. غلطی ہوگی ہے تو کہیں یہ نہ میں اتنے گناہ کر چاہوں، کیسے بخشا جاؤں گا؟ تو دل سے آ کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ. یہاں تک فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دے، پھر آ کے معافی مانگ. اب یہ اس سے بعض لوگ یہ سمجھیں یہ اجازت ہے بھر دے. ارے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر غلطیاں ہوتے 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 احساس آنے سے پہلے مرا نہیں، ابھی پتا اس کو احساس ہو گیا ہے کہ بھئی اتنا کر بیٹھا ہوں، مایوس ہونا. اب یہ اس سے یہ کوئی مطلب نہ لے کہ اجازت ہے زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دے، یہ اجازت نہیں ہے. ہو گئی ہیں غلطیاں کا، یہ سمجھنے والی بات ہے. اکثر وہ بیان میں یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہے کر دے، بس آگے توبہ کر. بھئی کس نے کہا اجازت ہے جو چاہے کر دے؟ کہنے کا مقصود اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چاہے آپ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، جو گزری سو گزری، اس پہ شرم کر، اس پہ شرمندگی کر، اس کو قبول کر، اپنی غلطیوں کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع، مولا میں غلط کر بیٹھا ہوں، معافی چاہتا ہوں، دل سے توبہ کرے، اندر اس کو نہ کرے، تو یہ توبہ ہے. تو بہرحال یہ بعض اوقات یہ جو عجب کی بیماری ہے اس کے متعلق آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا عابد، عبادت گزار بندہ تھا، ہر وقت تسبیح، تحلیل اور قیام و رکوع و سجود، اللہ کا ذکر، روزے رکھنا، یہ مسلسل. تو ایک دن وہ ایسا مقبول اللہ کی بارگاہ میں تھا، تو کہیں دھوپ باہر بیٹھا تو دھوپ شدید تھی. اللہ نے بادل کو حکم دیا کہ جا کے میرے بندے کے اوپر سایہ کر. اب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ بادل کے ٹکڑے میں اس پہ سایہ کیا ہوا. تو وہاں سے اس علاقے کا بدکار ترین بندہ جس کے نامہ اعمال میں بے شمار گناہ اور گندے گندے گناہ تھے، وہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ کافی دیر سے یہ بزرگ ادھر بیٹھا ہے، جدھر جاتا ہے یہ بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ جاتا ہے، تو اگر میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو شاید اللہ کی رحمت سے مجھے بھی کوئی قطرہ مل جائے. رحمت دا دریا الہی ہر دم بغداد تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا. تو اس نیت صالح کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، وہ بد کردار جو کہلاتا تھا، وہ بندہ آیا اور اس کے ساتھ اس نیت سے بیٹھ گیا کہ نیک کی صحبت میں بیٹھوں گا تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. تو جب یہ اس کے ساتھ بیٹھا تو اس کو عجب کی بیماری لگی، زہر ہوئی، جو اس وقت زہر ہوئی. اس نے کہا او بدبخت اٹھ جا، کہیں تیرے گناہوں کی نحوست سے میں تباہ نہ ہو جاؤں. اللہ جب وہ گناہگار اٹھ کے جانے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے
عرش والے مالک کی غیرت کو جلایا گیا۔ رب تعالیٰ نے وہ بادل کا ٹکڑا اس بد کردار کے سر پہ کر دیا، اور جو نیکوکار تھا اس کو دھوپ کے آگے ننگا کر دیا۔ اور اس وقت کے نبی کو پیغام بھیجا، جا ان دونوں سے کہے کہ تمہارے پچھلے اعمال سب ختم، برے سے کہے تیرے برے اعمال ختم، اور نیک سے کہے کہ تیرے نیک اعمال سارے برباد۔ برے کے اس لیے برائیاں ساری ختم کہ وہ اچھی نیت کے ساتھ تیری صحبت میں آیا، میرا بندہ عاجزی کے ساتھ آیا، مجھے منانے کی خاطر وہ سبب تلاش کر رہا تھا، اور تجھے وہ سبب سمجھ کے میرا بندہ عاجز دل کے ساتھ تیرے پاس آیا۔ تیرے عجب اور تیرے تکبر نے تیری ساری نیکیوں کو ایک لمحے کے اندر برباد کر دیا۔ تیرے پچھلے نیکیاں ساری برباد، اور اس کی سارے پچھلے گناہ ختم۔ یہ ہے بے نیاز، یہ بے نیاز کی بارگاہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کرے تو ڈرے، نہ کرے تو ڈرے۔ ہر صورت میں ڈرنا مقصود ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی عید والے دن، کون نہیں جانتا آپ کے تقویٰ طہارت کو، جنہوں نے صرف معجزات سنا ہے نا، ان کو بس اتنا پتا ہے۔ کبھی آپ اپنی پوری آپ کا تقویٰ، آپ کی نمازیں، آپ کی روزے، آپ کی عبادات، اگر جب بندہ پڑھتا ہے، یہ کون بیان کرتے ہیں؟ یہ 11ویں کھانے والے مولوی صرف، اور یہ جو پیر بیٹھے ہیں انہیں صرف 11ویں کے نام پہ مال ہی کھانا ہے، تقویٰ طہارت کی بات کرنی ان کو نصیب ہی نہیں ہوتی۔ تو کیا 11ویں کا اصل پیغام یہ نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادات کا عالم کیا تھا، خشیت اللہ کا عالم کیا تھا، ان کا صدقہ خیرات کرنے کا عالم کیا تھا، کہ وہ پیر تھا جو لوگوں سے بال بٹورتا تھا؟ ارے ایسے نہیں، کروڑوں پیروں کے پیر روشن زمین شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی کا خطاب، حسنی حسینی سید ہونے کے باوجود اس نے مخلوق خدا کی ہدایت کے، رشد و ہدایت کے معاملات کیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کرے تو ڈرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی عید والے دن رو رہے ہیں، عید والے دن ساری زندگی عبادت اور ریاضت کی، پھر عید والے دن 30 روزے رکھنے کے بعد صبح عید ہے، لوگ کہہ رہے ہیں صبح عید ہے، آپ کو کس نے آ کے عید کی مبارک دی، آپ رونے لگے۔ ارے یہ رونا صرف دکھانے کے لیے نہیں تھا، دل سے تھا، یہ عاجزی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا عبد القادر کا انجام کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ عبد القادر کے ساتھ کیا ہوگا، میرا اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دے گا، یا میں ایمان کے ساتھ موت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ میں تو ایمان کے ساتھ اگر دنیا سے گیا تو تب میں عید مناؤں گا، وہ دل میرا عید کا، اور پلے کچھ بھی نہیں ہے تو لگا ہوا ہے یہ۔ مگر اس حالت میں بھی کوئی عجب کرے، کوئی تکبر کرے تو مارا جائے گا۔ کسی کے پاس، کسی پیر کے پاس، پیر کہلانے والے کے پاس، خاص کر ڈھونگی پیروں کا، اچھا یہ میرا بیان سن کے کسی کو لگے بھی صحیح تو میری نیت کسی بد کی نہیں ہے، میں بھی سوچنا چاہتا ہوں، آپ بھی سوچیں۔ بے علم کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، یہ باہو کا فکرہ ہے۔ علم ہے پیر صاحب، آپ لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں، علم شریعت ہے، یا لوگوں کے پاس چند تقریریں سن کے آپ جو علامت الدہر بنے ہوئے ہیں؟ کتنا علم ہے؟ جو علماء حق نے، جو اولیاء حق نے، صالحین نے جو کتب سیر کے اندر پیر کی تعریف لکھی ہے، وہ ہے آپ کے اندر؟ نہیں، مال کمانے کے لیے آپ نے پیری مریدی کا ڈھونگ رچا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو بھوپے بیٹھے ہیں، جو حساب کتاب لگا انہوں نے اور تباہی معاشرے کے اندر پھیلائی، اور ان کے سب سے بڑے مرید، جتنا زیادہ بڑا جاہل ہوگا اس کے اتنے جوہراء کی لمبی تعداد مریدین کی ہوگی، یا اس کے وہ تویز ڈنڈے لینے والوں۔ اللہ تعالیٰ امان دے، یہ مسلم قوم کو کیا ہو گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ اس کے نامہ اعمال برباد گیا اس نیک کا۔ اب میں نیک کی بات بھی کر رہا ہوں، نیکیاں کر کے بھی عجب میں نہیں آنا۔ اور اگلی بات ہے کہ وہ گناہ گار تھا، مگر وہ رجول آیا، نیک بننے کے لیے نیکوں کے ساتھ آیا، اللہ نے اس کو رنگ دیا۔ اب میں یہ نہیں کہا کہ آپ جس نیک کے پاس جائیں گے وہ وہی ہوگا کہ اس کے اندر عجب ہوگا، نہیں، اللہ کے اچھے بندے ہیں، آپ اچھے بندوں کو تلاش کریں تو مل جائیں گے، ان کی صحبت میں رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح جیسے آپ نے یہ واقعہ سنا کہ وہ نیک بندے کے پاس، اور ایک نیک بندہ ایک بستی میں آیا، اللہ کا ولی تھا، اور ولی تھا تو پھر اس کے بعد یہ کیوں نہیں تھا، یہ آگے بتاتا ہوں کہ امتحان ایمان کے اندر بھی، عشق کے اندر کہتے ہیں عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور یہاں جو عشق کی بات، یہاں ایمان کا عشق ہے، ایمان بھی ایک عشق اصل میں کسی سے کمال درجے کی اخلاص کے ساتھ محبت کو عشق کہتے ہیں۔
یعنی جتنا کسی سے محبت کے اندر خلوص کا درجہ بہت زیادہ ہوگا، یہ عشق کا ایک درجہ ہے۔ عشق اور کیا ہے؟ عاشق رسول ہو اور کوئی اس کے اندر خلوص نام کی کوئی چیز نہ ہو تو یہ سوچنے والی بات۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک اللہ کا بندہ آیا، بہت ہی اللہ کا پیارا بندہ، بھوک لگی ہوئی تھی، ایک مسجد میں آ گیا، بڑی بستی تھی، بہت سارے لوگ نماز پڑھنے آتے، وہ آیا تو اس نے کہا یار مجھے بھوک لگی ہے اور اتنی شدید لگی ہے کہ میری جان بچانے کے لیے مجھے ایک ٹکڑا دے دو، ایک روٹی کا ٹکڑا دے دو۔ کسی نے نہ دیا، نمازی بھی تھے مسجد میں جو آیا تھا، کسی نے ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں دیا۔ پیسے مانگ رہا ہو تو پتہ نہیں بھائی کتنا اکٹھے کیے، یہ تو ایک سوال بنتا ہے، اس نے روٹی کا ٹکڑا مانگا، کسی نے نہ دیا۔ ان کو اپنے نماز روزے، ہم تو ساری دین کے کام کر رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بیکاری آ گئی۔ وہ وہیں تڑپ تڑپ کے بھوک سے مر گیا۔ او یہ کیا ہو گیا؟ پھر امام صاحب نے لوگوں کو بلایا، پھر سب مل جل کے انہیں چندہ اکٹھا کیا، اس کا کفن تیار کیا، اس کو غسل دیا، جنازہ پڑا، اس کو کفن دے کے ابھی مسجد کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے یا اس کے اوپر کفن ڈالا ہوا ہے کہ اس کو لے جائیں تو دفن کریں۔ تو دفن کریں، اگلے دن دیکھا تو وہی کفن مسجد کی محراب کے اندر پڑا ہے، اردو پہ اس کے اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، اے بدکار بدبخت قوم، اے کم ظرف قوم، ہمارے ولی نے تم سے روٹی کا ایک ٹکڑا مانگا، ہم نے تمہارے امتحان کے لیے اس کو ادھر بھیجا تھا، تم نے ایک روٹی کا ٹکڑا میرے ولی کو نہیں دیا۔ جو ولی تھا اس کا صبر بھی دیکھیں، اس نے بد دعا نہیں کی، ایک روٹی کا ٹکڑا جان سے گزر گیا، تم نے ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں دیا، پھر کفن کا ٹکڑا دیا، تو یہ لو تمہارا کفن، مجھے نہیں چاہیے، میں نے اپنے بندے کو اپنی کرامت کا کفن دے دیا، اپنے کرم کا کفن۔ یہ بھی لوگ ہیں، عقیدت ہو تو دیکھن فرقہ پوشوں کو یدے بیداریے پھرتے ہیں اپنی آستی۔ یہ تمہیں جو لگ رہا ہے یہ کچھ یہ گدڑی کا ڈال تھا، یہ اللہ کا ایسا پیارا بندہ تھا، جسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کہیں چلے جائے تو کوئی پوچھے نہ، کہیں آ جائے تو کوئی سمجھے نہ کہ یہ بھی آیا ہوا ہے۔ مدفوع بالابواب، کسی کے دروازے پہ جائے تو ان کو دھکے دے کے نکال دیا جائے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ کسی بات پہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا دے تو رب تعالیٰ ویسا ہی کر دے جیسا ان کی زبان سے۔ ظاہری طور پر تو ان کا حال یہ ہے کہ نہ کپڑے دیکھنے کے ہیں، نہ معاشرے میں کوئی عزت آبرو ہے۔ یہ اللہ کا ہے مقام ولایت پہ بندہ۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم جس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ ہے کیا چیز۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ والا مجذوب اس کو کہتے ہیں، اچھا مجذوب اس کو نہیں کہتے ہم نے جو بھنگی دھڑنگی دیکھتے ہوتے ہیں۔ مجذوب کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست ہوتا ہے، اس کو دنیا کا پتہ نہیں ہوتا، ادھر اس کا دماغ نہیں آتا، وہ اسی میں مبتلا ہوتا ہے، اس محبت کے عالم کے اندر وہ مستی چھائی ہوئی ہوتی ہے، اس مستی کے اندر ہوتا ہے۔ ایک مجذوب جا رہا تھا تو جاتے جاتے ایک ہوٹل کے سامنے سے گزرنے لگا، ایک واقعہ ملتا ہے تو وہ جو ہوٹل والا کھڑا تھا تو اس نے، یا کوئی ایسی دودھ کی دکان تھی تو اس نے گرم گرم کہا حضور 1 منٹ تو ہمیں دے دیں۔ وہ بیٹھ گئے تو اس نے گرم گرم دودھ کا پیالہ، اس کے اندر وہ میٹھا ڈالا، اس کو ملائی ڈالی اور بڑا پیارا بنا کر دونوں ہاتھوں سے ادب کے ساتھ اس بندے کو پیش کر دیا، جس کی بالکل ٹوٹی جوتی تھی، بہت ہی پرانے کپڑے اور ساری وہ گرد آلود، دیکھنے سے بھی کوئی اس کے قریب نہ بیٹھے، مگر وہ بندہ تھا اللہ کا کوئی بندہ، اس نے اس کو اللہ کے اس بندے کی عزت کے ساتھ خدمت کی۔ اب وہ چلا آگے چلا تو ایک بندہ اپنی محبوبہ کے ساتھ، یعنی وہ نکاح کے بغیر کسی بدکار عورت کے ساتھ وہ اس کے کوٹھے کے باہر بیٹھے، تو چونکہ بارش آئی ہوئی تھی تو گزرتے، چونکہ اس کی جو جوتی تھی جیسے چپل ہوتی ہے تو اوپر نیچے جب ہوئی تو اس سے جو کیچڑ اٹھا، ان کی جوتی سے جو چھینٹے اٹھے تو اس عورت کے کپڑوں پہ جا پڑے۔ وہ جو اس کے ساتھ اس کا عاشق بیٹھا تھا وہ آیا، اس میں دڑام سے تھپڑ اس بندے کے، اللہ کے اس بندے کے مجذوب کے منہ پہ مارا، تو اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہا مولا تیرا کمال ہے، تیری شان بھی عجیب ہے، ابھی دودھ پلاتا ہے، کچھ دیر گزرتی ہے پھر تھپڑ لگتی ہے، تیری مرضی تو جو چاہے جیسے چاہے،
ہم تیری رضا پہ راضی. اب یہ کہہ کے چلا تو وہ بندہ اور اس کی وہ محبوبہ، ڈبل سٹوری ان کا کوئی گھر تھا، تو سیڑھیاں چڑھنے لگے تو وہ سیڑھی سے گرا، وہ مرد جس نے تھپڑ مارا عاشق، وہ گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی. تو بندے دیکھ رہے تھے، وہ بزرگ کی طرف سے گزرتے ہوئے لوگ دیکھ رہے تھے، اس نے اس کو تھپڑ مارا. تھپڑ مارتے وقت لوگ بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں جب کسی کا انسالٹ ہو. تو وہ اس کے پاس بھاگ کے گیا، اللہ والے یہ کیا کر دیا تم نے، بد دعا دے دی. وہ بندہ اللہ کا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، آپ نے تو اس کا گردن بھی توڑ دی، آپ نے بد دعا دی، اس کو بد دعا لگی، اس کی گردن بھی ٹوٹ گیا. تو یہ تو زیب نہیں دیتا اللہ والوں کو. اس نے کہا میاں کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ بندہ گرا، اس کی گردن ٹوٹ گیا. اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا، یہ اصل میں دو عاشقوں کا جھگڑا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے محبوب کے کپڑے خراب ہوئے تو اس کے عاشق کو غصہ آیا، اس میں مجھے تھپڑ لگا، اور مجھے تھپڑ لگا تو جو میرا محبوب تھا، جو میرا عاشق تھا، جو میرا مالک تھا، اس کو غصہ لگا. تو اس کی ہر بھی اپنی اوقات کا کام کرتا ہے، اس کی اوقات تھی وہ صرف تھپڑ مار سکتا تھا. میرا جو محبوب ہے اس کی اوقات یہ تھی کہ اس کو گردن توڑ سکتا تھا. یہ دو عاشقوں کا جھگڑا ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں. یہ سمجھنے کی ایک بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا شان ہوتی ہے دیکھنے کو. تو مگر ان واقعات سے، اب یہ واقعہ سنا کر بعض کا یہ ہوتا ہے ہماری اسٹیٹ کا کسی علاقے کو جو یہ معروف بنے ہوئے ہیں پیر گدی نشین، خاص کر میں ہر گدی نشین کا نہیں کہہ رہا، جو تقویٰ طہارت علم کے ساتھ چل رہا ہے اس کی پاؤں کی جوتیوں کو بھی سلام اور بوسے میری طرف سے ہزاروں کروڑوں. ان کے آگے آنکھیں بھی ادب سے جھکی ہوئی. مگر جنہوں نے یہاں بیٹھ کر صرف بزرگوں کے مزاروں کو بیچنے کا، دین کو، ان کے تقویٰ طہارت کو بیچنے کا کام شروع کیا ہوا، اور ہر علاقے میں ان کی وجہ سے لوگ اہل علم نہیں سیکھ رہے. جتنا بھی علم سیکھ کے آئے، جس علاقے میں آئے وہاں نہ اس کو ممبر ملے گا نہ محراب ملے گا. وہ ساری دین کی خدمت وہ کرے گا، اور ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے، چمانے کے لیے سب سے بڑے یہ مقدس ہستیاں ہیں. ان کو کچھ بھی نہ ہے تو انہوں نے سٹیج پکڑا ہوا. یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری ہے. اس کو دور کرنا ہوگا. علم کے اور حقیقی علم کے وارث علماء ہیں، ان کے قریب ہونا ہوگا. یہ صرف پیر کہلانے والوں کی بات میں نہیں کر رہا، جو علم دین پھیلائے ان کے ساتھ بیٹھ. تو یہ ایک دو واقعات تھے کہ بندہ عجب میں بھی نہ پڑے، بندہ تکبر میں بھی نہ پڑے، اور جہالت سے بچے، عمل کرے.